السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 613 ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کی آج تلاوت کی جائے گی اور اس کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 19۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسکن، رہو، انت، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں، فَكُلَا، بس تم دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کی، فتکونا، کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش فرماؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ دوسری بات، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ۔ تیسری بات، ہاں مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو حکم دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مغرور لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، چلو نیچے چلے جاؤ۔ اور پھر اس نے مہلت مانگی اور مہلت بھی دے دی گئی۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اب جنت میں رہو۔ ظاہر بات ہے کہ جنت بہت وسیع کشادہ، ہر طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی ساری چیزیں ہیں، بس جو چاہے جتنا چاہے جنت میں بس کھاتے رہو، کھاتے رہو، کوئی پابندی نہیں۔ ہاں ایک ہی پابندی ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ درخت ہے، بس اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اگر چلے جاؤ گے تو پھر تو یہ بات سن لو کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ بھی فرمائی ہے، وضاحت کے ساتھ مزید، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، دیکھو یہ جو شیطان ہے جس نے تمہارا سجدہ نہیں کیا تھا، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا بڑا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، وہ تم کو نکالنے نہ پائے، اس لیے ذرا احتیاط سے رکھو، وہ تم کو نکال سکتا ہے، فتشقی، پھر تو تم محروم ہو جاؤ گے، اس جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب ادھر شیطان کو فکر لگ گئی کہ کس طرح اس شخص کو جس کی وجہ سے میں راندے درگاہ ہو گیا، ملعون و مردود ہو گیا، مذموم و مدحور ہو گیا، کس طرح اب میں اس کے ساتھ دشمنی کروں، کیسے انتقام ہوگا، فکر میں کہا۔ اس نے یہ ٹھان لی کہ میں اس کو، آدم کو اور اس کی بیوی کو جنت سے نکال کے رہوں گا۔ چنانچہ ان دونوں میں اس نے وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما، قرآن مجید میں ہے، ان دونوں کو اس نے وسوسے میں ڈالا۔ اور یہ بات بھی پٹی پڑائی اس نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس درخت کے میں سے کھانے یا اس کے قریب ہونے سے اس لیے منع کیا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کوئی اس درخت میں سے کوئی چیز کھا لے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، اور جو فرشتہ بن گیا تو یہاں ہمیشہ رہنے کی دولت مل جائے گی، جنت ہی جنت ہمیشہ کی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ وقاسمہما،
انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم بھی کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا جو ہے بڑا خیر خواہ، جھوٹی قسم کھائی. اور اس طرح ابلیس نے حضرت آدم کو اور حوا کو جو ہے پٹی پڑھائی اور وسوسے میں مبتلا کیا، فریب میں مبتلا کیا. آگے کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.